السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو سمیع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تمہیں وسوسہ آئے یا اکسایا جائے من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے یا اکسایا جائے کسی برے کام کی طرف، غصے کی طرف، نزغن، نزغن کا مطلب جھگڑا، فساد، چھیڑ چھاڑ، غصہ، اکسایا جانا، یہ ساری باتیں اس کا مطلب ہے۔ تو نزغن یعنی شیطان آپ کو جھگڑا پر آمادہ کرے، لڑائی پر، غصہ دلائے، آپ کو اکسائے، تو پھر آپ کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، پس تم اللہ کی پناہ مانگ لو۔ انہو، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے، آپ کی بات کو، اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے تمام حملوں سے بچا لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ مانگ لیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر دل وہ جگہ ہے جو مرکز ہے جسم اور روح کا۔ دل ہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دل جب تک اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ جب دل ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تب شیطان فوراً حملہ کر کے دل میں برائی کا خیال پیدا کر کے بندے کو اس کے عمل کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ جو ہی حملہ ہو شیطان کا، بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، بس۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ رجوع کر لیں گے، اللہ کی پناہ مانگ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ شیطان کے تمام حملوں سے آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ شیطان غصے میں اگر ڈال دے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ اگر شیطان تمہیں اکسائے، ابھارے کسی اور کام کے لیے، پھر بھی اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ وسوسہ یعنی برا خیال آتا ہے تو کسی چیز کے کرنے کے بارے میں آتا ہے، فوراً آپ جو ہے اللہ کی پناہ مانگ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو وہ خیال دور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر آپ دیر کریں گے تو وہ خیال ذرا گہرا ہوگا اور شیطان پھر اس کو تھوڑا سا سجا کے اور اچھا کر کے پیش کرے گا اور آپ کا دل اس کام کو کرنے پر آمادہ کرے گا، اور اگر آپ نے وہ آمادہ ہو گئے، اس کام کو کر لیا آپ نے برے کو، تو پھر آپ پر اللہ کی ناراضگی ہو گئی، آپ پر اللہ کا غصہ پھر ہوگا۔
تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ جو ہی شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے، برا خیال ڈالے، برائی کی طرف اکسائے، تو آپ نے فوراً اللہ کی پناہ مانگے تاکہ وہ معاملہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر جو شیطان کے وسوسے سے برے کام ہونے ہیں اس سے آپ بچ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فوراً ہی آپ اللہ کے حضور معافی مانگ لیں، پناہ مانگ لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان کی طرف سے آپ کو برائی پر اکسایا جائے، نزغن، پھر آپ غصے میں آ جائیں یا آپ طیش میں آ جائیں یا آپ جھگڑا کرنے لگ جائیں یا چھیڑ چھاڑ کرنے لگ جائیں دوسروں سے، یا لڑائی جھگڑا ہو جائے یا غصہ کر کے اگلے بندے کی پٹائی کر دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے جب یہ کام شروع ہو، جب یہ بات خیال یعنی کہ آنا شروع ہو کہ میں لڑائی کروں، میں اس کے ساتھ غصہ کروں، میں جھگڑا کروں، جب یہ خیال آنا شروع ہو تو اسی وقت دیر نہ لگائیں، فوراً اللہ کے حضور پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بس پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ آ جائے گی اور آپ جو ہیں اس مصیبت سے بچ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انہو سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھے اپنی گزارش کر دی ہے، تو اللہ فوراً ہی آپ کے لیے انتظام فرما دیتا ہے، تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، شیطان کے حملوں سے آپ بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی ڈر ہے، خوف ہے، کسی چیز سے آ رہا ہے، تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ جہاں پر آپ دیکھیں کہیں پہ کوئی فساد ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وہاں سے چل پڑیں، کیونکہ جہاں پر فساد ہوتا ہے وہاں پر شیطان ہی شیطان ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس فساد کی لپیٹ میں آپ آ جائیں اور آپ پر مصیبت آ جائے۔ تو اس لیے بعض اوقات فساد جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو جس جگہ پر وہ لوگ جس طرح کے بھی ہوتے ہیں سب پر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر دیکھیں جھگڑا فساد ہو رہا ہے وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وہاں سے آگے چلے جائیں۔ اور اسی طرح سے اگر خواب میں سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہیں، تو پھر بھی اعوذ باللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، تو پھر آپ سائیڈ بدل لیں، یعنی ایک سائیڈ پر ہے تو دوسری سائیڈ پر سو جائیں۔ پھر اس طرح سے جو ہے نا، آپ دیکھیں کوئی بندہ آپ کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، آپ کو گالیاں دینا چاہتا ہے، آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ وہ بندہ جو کہتا رہے اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا پھر جواب اللہ کے فرشتے اس کو دیں گے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا، کبھی کبھی بندہ ہوتا ہے نا، کبھی بندے کا دل کرتا ہے کسی سے میں شرارتیں کروں، کسی کو میں مذاق کر کے چھیڑ چھاڑ کروں، اس کو تھوڑا تنگ کروں، ایسے خیال آتا ہے نا، تو وہ جو ایسا خیال جب آئے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات چھیڑ چھاڑ اور اسی طرح یہ دوسرے کو مذاق کرنے میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور مسئلے بن جاتے ہیں، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا غصہ اور اشتعال جاتا رہے گا۔ تو پھر بتایا کہ وہ کلمہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ ہے۔ تو اس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا غصہ بھی جاتا رہا، اس کا اشتعال بھی ختم ہو گیا، وہ جھگڑا بھی ختم اور امن و سکون ہو گیا، الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں بھی جب بھی ہم دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہیں اور شیطان ہمارے اندر خیال ڈال رہا ہے، اور بعض اوقات ہمارے دوست اور جاننے والے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اکساتے ہیں کسی کام کی طرف۔ آپ کا دوست ہے، آپ کو کسی طرف کہتا ہے یہ کام کر لو، تو آپ جب کہ وہ کام گندا ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، بے حیائی والا ہوتا ہے یا برائی والا ہوتا ہے،
تو آپ کو وہ اچھا بنا کے پیش کر کے وہ آپ کو اس طرف کوشش کرتا ہے، یا اگر عورت ہیں تو وہ آپ کی کوئی سہیلی ہوگی وہ ایسے کوشش کرے گی بھی آپ بھی ایسے بن جاؤ، ایسا کر لو. تو جب آپ ایسا کرنے کی طرف وہ آپ کو اکسائے تو آپ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اس سے بچ جائیں گے. ورنہ پھر وہ آپ کو ایک مصیبت میں ڈالے گا یا ڈالے گی تو پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر اسی طرح سے آپ پھنستے جائیں گے اور پھر گناہوں پر گناہ ہوتے جائیں گے اور پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی اور پھر توبہ استغفار کی توفیق ملے نہ ملے اور آگے پتہ نہیں کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ دیر نہ کرو. یعنی جب بھی کوئی برا خیال آئے، جب بھی کوئی غصہ آ جائے، آپ کو تھوڑا سا کچھ آپ کا دل پریشان ہو یا کسی شرارتیں کرنے کو کرے یا کوئی چڑچڑا پن ہو جائے، تو آپ دیر نہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، شیطان کے حملوں سے ہم ضرور بچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. آمین.